ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ لاہور۔ حضور انور نے فرمایا یہ بھی مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور کہ میں نے نیا دین بنا لیا ہے یا میں کسی الگ قبلے کی فکر میں ہوں۔ نماز میں نے الگ بنائی ہے یا قرآن کو منسوخ کر کے اور قرآن بنا لیا ہے۔ تو اس تہمت کے جواب میں بجوز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں اور کیا کہوں۔ میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ موجودہ مفاسد کے باعث خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس امر کا اخفا نہیں کر سکتا کہ مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، اسی کا نام نبوت ہے مگر حقیقی نبوت نہیں۔ نبا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اب جو شخص کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا اس کو عربی میں نبی کہیں گے۔ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو نزائے لفظی ہے۔ کثرت مکالمہ مخاطبہ کو دوسرے الفاظ میں نبوت کہا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول کہ قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ اس امر کی صراحت کرتا ہے۔ نبوت اگر اسلام میں موقوف ہو چکی ہے تو یقیناً جانو کہ اسلام بھی مر گیا اور پھر کوئی امتیازی نشان بھی نہیں ہے۔ ایک باغ جس کو اس کے مالی اور باغبان نے چھوڑ دیا، اسے بلا دیا، اس کی آپ پاشی کی، اس کو فکر نہیں، تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ چند سال بعد وہ باغ خشک ہو کر بے ثمر ہو جائے گا اور آخر کار لکڑیاں جلانے کے کام میں لائی جائیں گی۔ اصل میں ان کی اور ہماری نزاع لفظی ہے۔ مکالمہ مخاطبہ کا تو یہ لوگ خود بھی اقرار کرتے ہیں، مجدد صاحب بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ مجدد صاحب سرہندی وہ لکھتے ہیں کہ جن اولیاء اللہ کو کثرت سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہوتا ہے اسے محدث اور نبی وہ محدث اور نبی کہلاتے ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک انسان خدا تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا پر ظاہر کرے تو اس کا نام آپ لوگ عربی زبان میں بجوز نبی کے اور کیا تجویز کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ اسی لفظ کے مفہوم کو اگر زبان اردو میں یا پنجابی میں بیان کیا جائے تو مان لیتے ہیں اور اگر عربی زبان میں پیش کریں تو نفرت اور انکار کرتے ہیں۔ یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب صرف یہی بات باقی ہے جسے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے شاید اس مہذب اور تعلیم یافتہ گروہ کو بھی اس امر میں بھی دھوکہ دیا ہو اور ہم سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہو۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تجدید دین کے واسطے تائید اور نصرت کے ساتھ تازہ نشانات دے کر بھیجا ہے۔ آپ یقیناً سمجھیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے نہ بھیجا ہوتا تو یہ دین بھی اور دینوں کی طرح صرف قصے کہانیوں میں ہی محدود ہو جاتا۔ خدا تعالیٰ سے آنے والا نابود نہیں کیا جاتا، انجام کار خدا اس کی سرسبزی دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ان لوگوں نے میری توہین کے واسطے جھوٹ سے، تہمت سے، افتراء سے اور طرح طرح کے ہیلوں سے کام لیا ہے اور ہماری ترقی کو روکنے کے واسطے، ہم سے لوگوں کو بدزن کرنے کے واسطے سخت سے سخت کوششیں کی ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے بھئی ہماری ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اب 4 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مختلف ممالک میں ہماری جماعت کے موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھدار لوگ جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہی راہ دشمن پر غلبہ پانے کی ہے تو پھر وہ اس پر سچے دل سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ جن کا یہ مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر مدینے میں مدفون ہیں، بتائیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیسا حملہ کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہی اسرائیلی نبی پھر دنیا میں آ کر امت محمدیہ کی اصلاح اور تجدید دین کرے گا۔ اب فرمائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک اسرائیلی نبی آ گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاتم النبیین رہے؟ اس اعتقاد سے تو خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاشا وکلا، عیسیٰ تو خود براہ راست خدا تعالیٰ کے نبی تھے، کیا ان کی پہلی شریعت اور نبوت منسوخ ہو جائے گی جب سورہ نور میں ہمیں صاف الفاظ میں وعدہ مل چکا ہے کہ جو آوے گا تم میں سے ہی آوے گا، تمہارے غیر کو قدم رکھنے کی اب گنجائش نہیں۔ اور بخاری میں بھی جہاں ساؤل کو تو بعد کتاب اللہ امامکم منکم موجود ہے، اور پھر جب ان کی وفات بھی اس طرح سے قرآن شریف
اور حدیث سے ثابت ہے، تو کیوں ایسے اعتقاد رکھا جاتا ہے جو کہ سراسر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عقیدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو معراج کی رات میں وفات شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگر وہ زندہ تھے تو ان کے واسطے الگ کوئی مقام تجویز ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مردوں میں۔ زندے کو مردہ سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ غرض خدا تعالیٰ نے قول سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ وفات پا چکے۔ اب فماذا بعد الحق الا الضلال، سورہ یونس آیت 33۔ مسلمان ہو کر قرآن اور قول اور رسول کو قبول نہیں کرتے تو نہ کریں، ان کا اختیار ہے۔ میری تکذیب نہیں کرتے بلکہ اس کی جس کی طرف سے میں آیا ہوں اور اس کی جس کا میں غلام ہوں تکذیب کرتے ہیں۔ میں کیا اور میری تکذیب کیا، بلکہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، قرآن میں خلیفہ کے آنے کے نص موجود ہے اور احادیث میں قرب قیامت کے وقت آنے والے خلیفہ کا نام مسیح رکھا گیا۔ اب اس میں اختلاف کیا ہے؟ ان الزامات کے سوا دوسرے الزام بھی اسی قسم کے بے حقیقت اور ضد اور تعصب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب کا رد مفصراً ہم نے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے بعض عقائد تو ایسے ہیں جن سے ایک سچے مسلمان کا دل کام جاتا ہے۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مس شیطان سے پاک نہیں بجز عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کا یہ مسئلہ کیسا قابل شرم ہے۔ ہمارے نبی کریم افضل الرسل پاکوں کے سردار تو مس شیطان سے نعوذ باللہ پاک نہیں، اور حضرت عیسیٰ پاک ہیں۔ کیسا افسوس کا مقام ہے۔ خدا جانے مسلمان کہلا کر ان کو کیا ہو گیا ہے۔ دیکھو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اور خود مسلمان آریوں اور عیسائیوں کے ہم زبان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا اپنا سب سے پیارا نبی جس کی پیروی ہمارا فخر اور ہمارے واسطے باعث عزت اور موجب نجات ہے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ہم عیسیٰ کو کیا کریں؟ بس یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ دجال کا